رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ان کی بیع اور ان کے ساز و سامان، ان کی تجارتیں اور ان کے بزنس ان کو غافل نہیں کرتے۔ کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کس سے؟ نماز قائم کرنے سے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور کس سے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں اس دن کے ڈر کی وجہ سے جہاں پر ان کے قلوب، ان کے دل، ان کی آنکھیں شدت خوف کی وجہ سے الٹی پڑ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا صلہ بڑا ہی خوبصورت انہیں دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور نوازے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک بہت ہی بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت جس کی طرف میں نے ابھی سلیس ترجمہ، اس کی ابھی گہرائی میں نہیں گیا، اور جمعہ کا خطبہ اس کے اعتبار سے سیوٹیبل بھی نہیں ہے، یہ کلاسز کی شکل میں سمجھانے والی آیت ہے، لیکن میں نے اصل میں اس تناظر میں یہ بات پیش کی ہے جس میں رب کہتا ہے کہ اس کی مثال مثل نوری، اس نور کی مثال، کس نور کی مثال؟ اللہ نے جس نور کو پیدا کیا، جو زمین و آسمانوں کا نور اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک تابدان ہے، اس تابدان میں ایک چراغ ہے، ایک چراغ خندیل سے ڈھکا ہوا ہے، اس میں تیل ہے جو کہ شرقی ہے نہ غربی ہے، زیتون کا تیل ہے، اور ایسا صاف شفاف تیل ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بھڑک اٹھے۔ اگر آگ لگا دے تو پھر تو نور علی نور ہو جائے، پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نور پر نور سے بھر جائے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو مفسرین اور اس آیت کے ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نور کی مثال اہل ایمان کے دل کے اندر کا نور ہے جو رب نے مثال دی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی مثال ہے، مومنوں کے دلوں کی مثال ہے، مومنوں کے دل کے ایمان کی مثال ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نور علی نور، اس کے اندر اللہ نے ایسا ایک ایمان رکھا ہے جس کے لیے اصل میں توحید تک پہنچنے کے لیے کسی باہر کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کا نور، نبوت کا نور، حکمت کا نور، نماز کا نور، زکوٰۃ کا نور، یہ سب اس کو مل جائے تو پھر نور علی نور اس کا دل ہو جاتا ہے۔ ایسے ایمان پہ مضبوط اس کا دل ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے دنیا کی چیزوں میں کوئی وقت ہی نہیں رہتی، وہ تمام چیزوں کو صرف اور صرف کوڑا دان سمجھتا ہے۔ رب کے ایمان اور رب کے پاس ملاقات کے لیے سب سے اہم ترین چیز اسے اپنے لحاظ سے اللہ کی ملاقات لگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اہل ایمان کے دل کی مثال ہے میرے بھائیوں۔ یہ مثال ہم اپنے بچوں کو دے کے سمجھائیں کہ بیٹیوں، بچیوں اور اسی طرح خواتین، حضرات، نوجوان، ان سب کو بھی میں کہہ کے سمجھاتا ہوں، یہ تمہارے دلوں کی مثال ہے میرے بھائیوں، جس کو رب کہتا ہے کہ ایسا نور اللہ نے تمہیں دیا ہے ایمان کا، اگر تم اسے صاف شفاف رکھو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، اللہ سے ملاقات کا ڈر رکھو گے، عبادتوں میں اپنے آپ کو صرف کرو گے، اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہو گے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہو گے، اللہ کے تقوی سے اپنے دل کو منور کرو گے، تو پھر تو تمہارے دل نور علی نور کا معاملہ ہوگا، نہ تمہیں پریشانی ہوگی، نہ تمہیں اضطراب ہوگا، نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا، نہ تمہارے اعتبار سے
مایوسی ہوگی، نہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی آسان ہوگی، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ ایسی زندگی رب عطا کرے گا گویا کہ یہاں کی زندگی میں تمہیں جنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارے گل گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر، گناہوں کے اندر، اضطراب کے اندر، اور اسی طرح مایوسی کے اندر، اور اسی طرح ڈپریشن کے اندر کیوں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اپنے نیک اعمال کو چھوڑ دیا، ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے گھرانوں کے اندر مایوسیاں اور ڈپریشن کا شکار خواتین اور بچیاں کیوں ہو رہی ہیں، بچے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک سینسس کے مطابق ہمارے اندر زیادہ خودکشیاں ہیں، مسلمان علاقوں میں زیادہ خودکشیاں ہیں، مسلمان علاقوں میں زیادہ بگاڑ ہے، بھاگ کر شادی کرنے کا رجحان ہمارے اپنے لوگوں میں زیادہ ہے۔ یہ تمام کارروائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے، جب ہم اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کریں گے، جب ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے منور کریں گے، جب ہم اپنے گھروں کو اللہ کی عبادتوں سے منور کریں گے، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ یہ دل اصل میں تمہیں موویز دیکھ کر گانے یاد کرنے کے لیے رب نے نہیں دیا ہے میرے بیٹیوں، اور تم سمجھاؤ گے میرے بچوں یہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے رب نے دیا ہے، اس کو یاد کرو، اس سے تمہیں سکون ملے گا، اس سے تمہیں اطمینان ملے گا، اسے پڑھو، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ یہ پڑھو، اصل میں تمہاری خوشی کا ضامن یہ ہے، اور تمہارے لحاظ سے تمہارے چہرے کی خوبصورتی کا ضامن یہ ہے۔ یہ کریم اور یہ پاؤڈر، یہ فلاں یہ نہیں ہے کہ مت لگاؤ، جو چاہے جتنا چاہے، لیکن اصل خوبصورتی کا منبع وہ نہیں ہے چیزیں، وہ چیزیں سب کا سب رب نے قرآن میں عبادتوں میں رکھی ہیں۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو بچے پروان چڑھیں گے نا جی، وہ دراصل سکون و اطمینان والی زندگی پائیں گے۔